چونکہ آپ 1971 کے حوالے سے آپ فوج میں رہے اور آپ نے مشرقی پاکستان کو بڑے قریب سے دیکھا، تو سر میں ڈائریکٹلی اس سوال کرتا ہوں کہ مشرقی پاکستان میں جو آپریشن سٹارٹ ہوا تھا وہ کن حالات میں ہوا تھا؟ ان کی طرف مختصر سی ہمیں اس کی ہسٹری بتا دیجیے کہ کیا وہ جائز تھا یا اس وقت ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا کہ ہم اس کے علاوہ آپریشن کے علاوہ حالات جو تھے وہ ہم سیٹل نہیں کر سکتے تھے؟ یہ آپریشن جس وقت شروع ہوا اس وقت تو واقعتاً اور کوئی صورتحال ایسی نہیں تھی سوائے اس کے کہ جو پولیٹیکلی پہلے وہاں اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تھا اس کو ہو جانا چاہیے تھا اصولاً، کیونکہ کسی ایک بات کو تو تسلیم کرنا چاہیے نا کہ جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جب ان کے پاس جب شیخ مجیب الرحمان کے پاس اکثریت تھی ووٹ کی تو اجلاس وہاں ہونا چاہیے تھا۔ اور میرا ذاتی خیال ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کسی صورت بھی علیحدگی کی بات نہ کرتے کہ جب ان کو پورا پاکستان ان کے سپرد کیا جا رہا ہے تو کون سا انسان ایسا ہے کہ جس کو ایک مکمل چیز دی جائے اور کہنے میں نے آدھی لینی ہے، ناممکن بات ہے۔ شور مچا اس وقت کہ جب یہاں بھٹو صاحب جن کا وہاں کوئی ووٹ نہیں تھا اور ان کو صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن پائیں گے، تو ان کا جو وہاں جائے گا ہم ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے اور وغیرہ وغیرہ، تو جس کی وجہ سے جب اجلاس ملتوی ہوا تو جو ایک طویل عرصے سے ہندو پروپیگنڈا کر رہا تھا وہاں پر، اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا کہ ہم نے کس طریقے سے اس خوبصورت جذبے کو بھی اس سے بھی ہم فائدہ نہ اٹھا سکے جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان بنتے وقت بھی ہم ایک دیا تھا، وہ تھا مذہب، اس کو بھی ہم بدقسمتی سے اس کا بھی ہم صحیح فائدہ نہ اٹھا سکے۔ بہرحال اس میں بعد میں آؤں گا۔ ہندو مسلسل ایک پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ مغربی پاکستان کے آدمی جو ہے یہ تمہارے دشمن ہے اور تم پر صرف حاکمیت حاکم بن کر بیٹھے ہو۔ وہ نفرت بتدریج بڑھ رہی تھی۔ میں وہاں پر اس پاکستان میں 69 میں بھی رہا، اس وقت بھی میں نے محسوس کیا تھا کہ یہاں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، لیکن جب یہ ہوا تو ان کو ایک یوں کہہ لے کہ ایک ثبوت ہم نے فراہم کرنے کی کوشش کی کہ واقعتاً ہم ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ جو یہ اعلان ہوا کہ ملتوی کیا گیا اجلاس وہاں کا، تو پھر وہاں مسلح لوگ بھی باہر نکل آئے، ایجوکیشن بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، اور پھر قتل و غارت بھی شروع ہو گئی۔ اس حد تک زیادتی کی بعض جگہوں کے اوپر کہ جو ویسٹ پاکستانی وہاں پر سول سرونٹس بھی تھے، جہاں وہ باقی اپنے کاروبار کے حوالے سے بھی گئے ہوئے تھے دوسرے اس میں، پہلے ان کا قتل و غارت شروع ہوا۔ پھر مزید آگے چل کر جو پاکستان کی سپورٹ کرنے والے لوگ تھے پھر ان کی قتل و غارت شروع ہو گئی، یہاں تک ہوا کہ یہ اتنا اور یہاں نہیں بتا رہے تھے، یہاں یہ خبریں نہیں پہنچا رہے تھے اس لیے کہ یہاں ریٹیلیشن نہ ہو۔ یہاں قوم بے خبر پڑی ہے، وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہا ہے، انڈیا بھرپور پروپیگنڈا کر رہا ہے، ان کے ذہن بھر رہا ہے۔ ثبوت یہ ہم نے مہیا کر دیا کہ ہم جمہوری لحاظ سے جو الیکٹ ہوئے ہم ان کے اجلاس میں شریک نہیں ہو رہے، تو اس میں سوائے اس کے کہ اس کلنگ کو، اس قتل و غارت کو روکنے کے لیے آرمی ایکشن ضروری تھا، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ جب ان کو غیر مسلح کیا جائے، ان کو سب کچھ ہو گیا۔ تو اس میں پھر ایک اور ہنگامہ مچ گیا کہ وہ لوگ انڈیا بھاگ کے جانا شروع ہو گئے، وہاں جو لڑ سکتے تھے، کیونکہ اس میں آرمی کی بھی یونٹی تھی، جو بنگال کی ایسٹ بنگال ریجمنٹ تھی، ای پی آر والے تھے، پاکستان رائفلز تھی، پولیس تھی، رضاکار تھے، تو یہ تمام لوگ پھر وہ اس میں شریک ہو گئے، کیونکہ اس میں جو پاکستان کے حمایت والے بھی تھے وہ بھی اس کے حق میں کوئی بات نہیں کہہ پا رہے تھے، ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں تھی واضح،
تو ایک پرابلم بن گئی تھی. تو اس ایکشن کے علاوہ تو شاید اور کوئی حل نہ ہو سوائے یہ کہ اسی کو انڈو کرنے کے لیے یہی تھا کہ آپ تو اجلاس بلاتے یا تسلیم کرتے جمہوریت کو. اصل اس میں البدر اور الشمس کا نام مشرقی پاکستان کے حوالے سے آتا ہے. یہ میں اس کی وجہ تسمیہ بھی آپ سے ذرا جاننا چاہوں گا یہ، اور پھر ان دونوں میں کیا فرق کیا تھا، یہ ذرا اس کی طرف. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ میں پہلے بھی وہاں رہ چکا تھا اس پاکستان میں، اور میں نے یہ دیکھا کہ وہاں مذہبی اقدار کا زیادہ احترام ہے بنسبت ہمارے مغربی پاکستان کے. دوسرے نمبر پر میں فرنٹیئر کو رکھوں گا کہ ان میں مذہب کے ساتھ وابستگی زیادہ ہے. تو ہمارے پانچوں کے پانچوں صوبے میں بنگال جو ہے اس کو مذہبی لحاظ سے میں کم از کم اوپر پلیس کرتا ہوں، ان میں مذہب کے ساتھ وابستگی زیادہ تھی. اب وہاں صورتحال یہ تھی کہ اتنا بڑا بارڈر، اور اس کو جب ہم نے بمشکل اس میں ان کو ان تمام کو شکست دی، یہ جو باغی عناصر تھے، بھلے وہ اس وقت آرمی کی یونٹیں تھی، یہ جو ایسٹ بنگال ریجمنٹ کی یا پولیس تھی یا جو بھی تھے، ان تمام کو کرش کرتے کرتے بارڈرز کے پار ہم نے دھکیل دیا، اور انڈیا نے ان کو ویلکم کیا، کیونکہ انڈیا نے تو ماشاءاللہ ساری گیم میں وہ سارا پہلے ہی اس کا پلان تھا سارا گیم. لیکن اب پورے بارڈر کو محفوظ کرنے کے لیے یہ جو ہم بھی 90,000 قیدی اور 90,000 قیدی کی باتیں کرتے ہیں، 90,000 قیدی، اس میں تمام کے تمام وہ سویلین بھی موجود تھے، اس میں تمام وہ نان فائٹنگ فورسز بھی شامل تھے، کاروباری لوگ بھی شامل تھے. یہ ضرورت کہے کہ 93,000 پیپل فرام ویسٹ پاکستان جو لڑاکا فوج تھی وہ بمشکل 25-30 ہزار کے لگ بھگ تھی. اب 25-30 ہزار کے لیے 3 اطراف میں انڈیا کا بارڈر ہے. عام طور سے ہم بارڈر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جب ہم میدان جنگ میں ہوتے ہیں 1500 سے لے کر 2000 گز تک ایک بٹالین کو دیا جاتا ہے. میری جو بٹالین تھی 31 بلو جس میں آئی واز سرونگ، ایک بٹالین کو 40 میل کا بارڈر ملا ہوا تھا، 1500 سے لے کر 2000 تک اس دی میکسیمم، اور 40 میل کا فرنٹ ایک بٹالین تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فوج کی کیا کیا وہاں مسائل ہوں گے. اب اس میں اور پھر یہ کہ جب اپنے ملک میں اپنے ہی لوگ ان میں ہوسٹائل بھی ہوں جو دشمن بن چکے ہیں، اور مینلی وہ غلط فہمی کی وجہ سے جو انڈیا نے ان کو پروپیگیٹ کیا، برسوں سے پروپیگیٹ کر رہا تھا، اس میں موٹے وطن بھی تھے. اس میں پھر ایک تیسرا گروپ وہ بھی تھا کہ جو نہ علادگی پسند ہے نہ پاکستان کی بات کر رہا ہے، وہ بیچارہ اس پریشانی میں ایک شام کو اپنے بچوں کو کھانا کھا سے کھلاؤ، اپنی محنت مزدوری میں لگائے، اس کو ان چیزوں سے کم واپس کی. میجارٹی بہرحال ان لوگوں کی تھی جو پاکستان سے محبت کرتے تھے، لیکن وہ کھل کے سامنے اس لیے نہیں آ سکتے تھے کہ ان کو پروٹیکشن دینے والا کون تھا. فوج تو ساری مشکل بارڈروں پہ پہنچی ہوئی ہے اور 40 میل کا اگر فرنٹ ہے تو وہ انٹیریئر کو کہاں سے سنبھالیں گے. میں خود چونکہ بالکل بارڈر کے اوپر نقشی پوسٹ اور اس میں میں وہاں پر شیر پور کے علاقے میں تھا، وہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان لوگوں کو کیسے، جو پاکستان کے ساتھ جن کی بے پناہ محبت ہے، ان کو کیسے یکجا کیا جائے اور کیسے ان کو کیسے ہم اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں. وہ اللہ نے مہربانی کی کہ ایک دن میرے پاس ایک نوجوان آتا ہے، ینگ لڑکا، بمشکل 16-17 سال کا، فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، اور مجھے اگر کہتے ہیں کہ سر یہ جو میرا بڑا بھائی ہے اس کو گرفتار کر رہا ہے. میں نے اس کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی وہ انڈیا جاتا ہے، ادھر سے لوگ اس کے پاس آتے ہیں،
یہ آپ کے نقل و حرکت کے بارے میں مخبری کرتا ہے. تو میں اس کی طرف ہکا بکا دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچہ کیا بات کر رہا ہے. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور تمہارے بھائی کو اس میں کیا سزا ہو سکتی ہے؟ کہتے جی بالکل مجھے پتہ ہے، اس کو سزائے موت ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا تمہیں یا تمہارے ماں باپ کو اس بات کا دکھ نہیں ہوگا؟ کہتے جی میرے والد تو فوت ہو چکے ہیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید یہ اس راہ پر نہ چلتا. میری بیوہ ماں جو ہے اس کو جب یہ پتہ چلے گا کہ یہ ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں تو اس کو بھی دکھ نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک میرا تعلق ہے، دکھ تو ہر بھائی کو ہوتا ہے اپنے بھائی کے مرنے پہ، لیکن اس لیے مجھے دکھ نہیں ہوگا کہ یہ میرے کروڑوں بھائیوں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہے کہ بچے کو میں کیا سمجھوں، اس کو فرشتہ سمجھوں، اس کو انسان سمجھوں، اس کو کیا سمجھوں. حقیقت ہے. میں نے کہا اچھا تم چھوڑو اس کو، ہم گرفتار کر لیں گے، پتہ کریں گے، سارا تفتیش کریں گے. کہتے نہیں یہ آپ نے کیا گرفتار کرنا ہے، آپ صرف اپروول دیں، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو گرفتار کر لوں گا. میں نے کہا ساتھی کون؟ کہتے جی میرے اسلامی چھتر و شنگو کے ساتھی. اسلامی چھتر و شنگو جو ہم اسلامی جمعیت الطلبہ جس کو یاد کرتے ہیں وہ اسلامی چھتر و شنگو کہتے تھے. یہ پہلا موتی تھا جو اس بکھری ہوئی تسبیح کا مجھے ملا. تو میں نے کہا نہیں تم ایسی حرکت مت کرنا، تمہارا وہ بھائی ہے، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، ہم خود اس کو پکڑ لیں گے، دیکھ لیں گے. خیر واقعی ہم نے اس کو گرفتار کیا، لے کر آئے. وہ اس سے بھی 1.5 سال بڑا تھا، وہ بھی ینگ بچہ، اور وہ مان بھی گیا کہ اپنے یہ میں نے اتنی دفعہ کیا ہوں، اتنی دفعہ یہ ہوا وغیرہ وغیرہ. جب اس کو سارا سمجھایا اور وہ نقلی بیچارے وہ کہا جی میں ایسی حرکت کروں گا بھی نہیں، سارا وہ کر کے میں نے اس کو کہا کہ میں تمہارے پر خاص طور سے نظر بھی رکھیں گے. خیر اس کو چھوڑ دیا وارن کر کے، کیونکہ ایسے سینکڑوں اور ہار جا رہے تھے، کوئی اکیلا وہ بچہ تو تھا نہیں کہ جو. اور اس نے کون سی اتنے بڑا سیدھا راز کی بات کرنی تھی، یہی بتا کہ یہاں کیمپ آیا ہوا، وہ سب کو پتا ہوتا ہے یہاں کیمپ وغیرہ وغیرہ. لیکن میرے لیے ایک بہت اچھی اوپننگ مل گئی. میں نے کہا تم اپنے وہ جمعیت کے لڑکوں کو بلاؤ. دوسرے دن ہی میرے پاس وہ جو وہاں کا ناظم تھا وہ بھی آ گیا اور اپنے ساتھ کچھ نوجوانوں کو لے کر آیا. میں نے ناظم سے پوچھا کہ میری خواہش ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر اس ملک کا دفاع کریں، تو اگر میں آپ کو ٹریننگ دوں تو کیا آپ لوگوں کے پاس ٹائم اور یہ ہے کہ آپ یہ کریں؟ بڑا سینسیبل تھا وہ نوجوان. وہ کہنے لگا کہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ پورے ملک میں بنگالیوں سے تو ہتھیار چھینے جا رہے ہیں جہاں جہاں کہیں، اور باقی آرڈر بھی یہ تھے کہ نسامال بنگالی، کیونکہ پتہ نہیں تھا کون کیا کر رہا ہے. تو آپ ہمیں ٹریننگ دینے کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بڑی اعزاز ہوگا ہم اگر اپنے ملک کے لیے لڑ سکیں، تو آپ خود سوچ لیجیے گا اس پہ. میں نے کہا نہیں ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی اور فخر کی بات ہوگی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ جو موتی ہیں نا ان کو بھرپور انداز میں اس ملک کے لیے کارآمد بنایا جا سکتا ہے. اب چونکہ ان کو ٹریننگ دینی تھی اور فزیکلی ان کو فٹنس کے لیے میں نے دوسرا دن مقرر کیا کہ اپنے سارے ساتھیوں کو لے آنا جو والنٹیئرز ہیں. جب وہ آئے تو ان میں اور تو ہم کوئی لمبا چوڑا میڈیکل نہیں کر رہے تھے، نہیں کوئی اتنا وہ ہمارے پاس فیسلٹیز تھی یا کچھ، یہ تو موٹا موٹا دیکھ رہے تھے کہ جو ذرا کمزور ہے اس کو لائن سے پیچھے دھکیل رہا تھا. تو ایک جو کمزور سا بچہ نظر آیا مجھے، جو باقیوں کو دھکیل، جب ایک پہ میں پہنچا اس کو جب میں، اور وہ بھی دیکھتا آ رہا تھا کہ یہ جو پیچھے دھکیل رہا ہے یہ ان کو دھکیل رہا ہے کہ جو اس کی نظر میں فٹ نہیں ہے. تو جب اس کو میں نے پیچھے ایسے کرنا چاہا تو جم کے کھڑا رہا، بڑا مضبوطی سے کھڑا رہا.
میں نے اسے کہا کہ بیٹی تم چھوٹے ہو، تو ایک دم ایڑیاں اٹھا لی. کہتے سر ایک تو بڑا ہوئے گا سے کہ سر اب تو بڑا ہو گیا ہوں. جب ایڑیاں اٹھائیں تو میں صدیوں پیچھے چلا گیا. اس کی یہ حرکت مجھے کئی 100 سال پیچھے لے گئی. میں نے دیکھا کہ مدر میں جاتی ہوئی بھی یہی ہو رہا تھا. وہاں بھی اسی طرح ایڑیاں اٹھا کے کھڑے ہو رہے تھے. میں نے اسے گلے سے لگا لیا. میں نے کہا بیٹے تم آج سے صدیوں پہلے بھی بہت بڑے تھے، آج بھی بہت بڑے ہو. میں نے کہا چھوٹا ہونا تو کمزوری کی علامت ہے، تم کبھی چھوٹے نہیں تھے، تم شروع سے بہت بڑے ہو. اس بچے کی حرکت کی وجہ سے اور اس بدر کی ساتھ لنک کی وجہ سے اس فوج کا نام میں نے البدر رکھا. اب ان کی تربیت ہوئی جو بھی ہو، پھر جس طریقے سے انہوں نے کام کیا، ان کی اگر ایک ایک موتی کی چمک کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو بہت اس پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن ایک فوجی ہونے کے ناطے میری ہمیشہ یہ خواہش تھی اور رہے گی ان کو دیکھنے کے بعد کہ کاش میں بھی اتنا ہی اچھا مسلمان ہوتا، اتنا ہی بہادر سپاہی ہوتا اور اتنا ہی اچھا پاکستانی ہوتا. ان بچوں نے رون اولا کی یاد تازہ کر دی. اب یہ چونکہ جن کو ہتھیار دینے تھے یہ ہر خاص عوام کو دیے نہیں جا سکتے تھے. یہ ایک محدود سی فوج شروع میں تیار کی، ضرور زیادہ لوگوں کی تھی. پھر دوسرا گروہ ایک اور تیار کیا جو بعد میں الشمس بھی کہلائے. اس وقت میں ان کو صرف رضاکارانہ طور سے ان کو شروع کیا. وہ میں نے شیرپور میں پبلک کا ایک جلسہ کرنا چاہا تو کئی دوستوں نے رائے دی کہ وہاں پبلکلی تم اگر ان سے بات کرو گے، ہر طرح کے لوگ آئے ہوں گے، کوئی بعید نہیں کہ کوئی تمہیں گولی مار دے. میں نے کہا نہیں انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی، فکر مت کرے، اللہ خیر کرے گا. لیکن میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں صرف یہی چاہتا تھا کہ جو ہمارا سب سے مین ٹائم فیکٹر ہے اس کو اجاگر کروں. ان لوگوں سے میں نے، اور الحمدللہ کہ اس اپیل پہ سینکڑوں لوگ اسکول کے گراؤنڈ میں آ گئے، یعنی کہ گراؤنڈ بھر گیا، پھر دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میں آپ سے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، میں صرف آپ کے سامنے 2 قول ہیں جو رکھنا چاہتا ہوں. ایک قول ہے کائنات میں سب سے سچے انسان کا، ان کا قول یہ ہے کہ مسلمان کا بھائی. ایک قول ہے ہندو کا، وہ کہتے ہیں مغربی پاکستان کا مسلمان مشرقی پاکستان کے مسلمان کا دشمن ہے. میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ کو کس قول پر یقین ہے. میں پہلے قول کو تسلیم کرتا ہوں، اور اگر روز محشر میں میرے دل میں کسی بنگالی کے خلاف بھی نفرت ہو تو میرا گریبان ضرور پکڑنا، کہنا کہ یہ آدمی نے جھوٹ بولا تھا، یہ پہلے قول کو صحیح تسلیم نہیں کرتا تھا. آپ اگر دوسرے قول کو تسلیم کرتے ہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن پھر اتنا مجھے حق ضرور دیں کہ روز محشر میں خدا کے روبرو میں آپ کا گریبان پکڑ سکوں کہ انہوں نے تیرے محبوب کے قول کو نہیں تسلیم کیا تھا. تو جو پہلے قول کو تسلیم کرتے ہیں وہ میرے ساتھ آ جائیں، آئے ہم کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اپنے ملک کی حفاظت کریں، اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنے ملک کو بچائیں. پروفیسر صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، لوگوں نے ایک ہاتھ کو کیا کھڑا کرنا تھا،
اگر ان کی 4 ہاتھ ہوتے تو شاید چاروں میں اوپر کیے ہوتے. میں نے کہا اچھا پھر کل والنٹیئرز آ جائیں یہاں ان کے ہم لسٹ تیار کریں گے. دوسرے دن ہمارے مختلف منگوں کو میں نے ڈیوٹی سونپی ہوئی اپنے اپنی لائنوں میں، وہ ان کو وہ کر رہے، تو نام لکھتے لکھتے بھی میں کئی گھنٹے لگے. ان کو میں نے کہا کہ اب ایسا کرنا کہ 5 ہاتھ لمبا بانس لے کر آنا ہے اور اس کے اوپر آگے نوک بنانی ہے جیسے ہم قلم تراشتے ہیں، اور اوپر ایک سبز پٹی باندھ دینی ہے. یہ 5 ہاتھ اس لیے کہ بنا اسلام 5، ہمارے تارے کے کونے 5، ہمارے ملک کے صوبے 5، تو اس لیے 5 ہاتھ لمبا بانس ہوگا. ان کو پھر ان رضاکاروں کو 10-10 کی شکل میں، 20-20 کی شکل میں، جتنی جتنی ضرورت ہوتی تھی، میں امپورٹنٹ انسٹالیشن پر ان کو ان بانسوں کے ساتھ کھڑا کرتا تھا اور یہ اس بانس سے ان کی حفاظت کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے. میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر ہم اس خوبصورت بندھن کو صحیح استعمال کر لیتے، اگر ہم اپنے اس جذبے کو زنگ آلود نہ ہونے دیتے، آج بھی ہم اکٹھے ہوتے. اور آج بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر اس کو ہم صحیح معنوں میں اس جذبے کو اپنے دلوں میں بسا لیں تو انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک ہم ایک ہوں گے. بنگلہ دیش اور صرف پاکستان کی بات میں نہیں کروں گا، میں کہوں گا کہ وہاں سے لے کر مانتا مجھے، لیکن اس جذبے کو انفارچونیٹلی ہم نے نہ ادھر استعمال کیا نہ اب استعمال کر رہے ہیں. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے. اچھا سر، اس میں ایک جو ہمارے ہاں پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے زیادہ فری اینڈ فیئر الیکشن تھے وہ 1970 کے انتخابات تھے اور اس کے نتیجے میں. لیکن میں کچھ عرصہ پہلے کراچی کے ایک ہے پروفیسر شاہد ہاشمی، شاید آپ نے بھی ان کو سنا، وہ یہ کہتے تھے کہ ایسا نہیں تھا، کبھی ریفرینڈم نہیں ہوا کہ ایسٹ پاکستان جو ہے وہ علیحدہ ہونا چاہتا ہے پاکستان سے یا نہیں ہونا چاہتا. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اکثریت جو تھی وہ بنگالیوں کی بھی وہ پاکستان سے علیحدگی نہیں چاہتی تھی، اور اگر ریفرینڈم کرایا جاتا تو یہ بری طرح شیخ مجیب الرحمان جو ناکام. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مجیب الرحمان اس وجہ سے نہیں جیتا تھا کہ وہ علیحدگی کا، اس نے علیحدگی کی بات کرتا تو اس کی شاید اپنی سیٹ بھی نہ ملتی، اس کو ایک سیٹ بھی شاید نہ جیت پائی. یہ بات نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بالکل نہیں جیتا. اس کی باتیں اور تھیں، وہ جو اس کا بات وہ کر رہا تھا وہ علیحدگی کی بات نہیں کر رہا تھا. علیحدگی کی بات تو اس نے آخری وقت تک نہیں کی. علیحدگی کی بات تو بہت بعد میں شروع ہوئی جب یہ اجلاس وغیرہ پہ نہیں گئے اور سارا یہ مقدمات کی بات ہے. علیحدگی کے اوپر تو ریفرینڈم تب کراتے کہ کوئی ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ تو جنرل الیکشن سے اس میں ہر پارٹی کا ایک اپنا منشور ہوتا ہے. اسے جو منشور دیا وہ ان لوگوں کے لیے قابل قبول تھا. اسلام پسند لوگوں کو بھی، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں کو بھی اس لیے پسند تھا کہ اس میں کوئی ایسا نقطہ نہیں تھا کہ وہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، ایسی بات نہیں تھی. اگر اس طرح کی بات ہوتی تو اب ریفرینڈم کی بات آتی نا. یہ تو بات اس میں تھی ہی نہیں. یہ تو کہنے ہی میں جا ہے کہ وہ ریفرینڈم کراتے اور یہ کراتے وہ کراتے. ریفرینڈم کس بات کا؟ کس نے کہا کہ ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں؟ تو جنرل الیکشن میں وہ جیتا ہے، اس کو اس کا حق بنتا تھا. تو سر اس میں جو ہمارے یہاں پہ ہسٹورین بعض دفعہ یہ کہانی بتاتے ہیں کہ پھر جب آپریشن سٹارٹ ہوا تو پاک آرمی نے بھی یا جو رضاکار تھے ساتھ انہوں نے بھی کچھ مطلب خواتین کے ساتھ دستکاریاں یا اس طرح کی سٹوریز آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے؟ اس کے بارے میں میں صرف یہ کہوں گا کہ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک فوج جو آرگنائز صورتحال میں اپنی جان پہ کھیل کے بارڈر تک پہنچنا چاہ رہی ہو، وہ لڑائی کرے گا یا عصمت دری کرے گا کسی کی؟ پہلی بات. پھر یہ ہوتا ہے آرمی والے کبھی بھی سنگل انڈیویجول کہیں نہیں جاتا.
جو بیسک سب سے چھوٹی سب یونٹ ہے وہ ایک سیکشن ہے، 10 آدمی ہیں۔ کیا آپ واقعی تصور کرتے ہیں کہ 10 آدمیوں کا مختلف جگہوں سے بلانگ کرنے والے، کوئی فرنٹیئر سے ہے، کوئی جیلم سے ہے، کوئی سندھ سے ہے، کوئی بلوچستان سے ہے، 10 مختلف علاقوں، مختلف روایات کے حامی اتنے سارے کے سارے ضمیر مردہ ہو جائیں کہ وہ 10 آدمی اس قسم کی ان میں سے کوئی ایک بھی کر سکے ایسی حرکت؟ یہ سارا انڈیا کا پروپیگنڈا تھا، اور اسی پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا نے کام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو پراپر انفارمیشن نہیں پہنچائی گئی، اس وجہ سے کہ وہاں ریٹیلیشن نہ ہو، کیونکہ یہاں بنگالی یونٹس بھی موجود تھیں، یہاں بنگالی لوگ بھی موجود تھے، کہ وہاں ریٹیلیشن نہ ہو، لوگ پریشان نہ ہو کہ وہاں کیا ہو گیا، جو کہ یہ غلطی تھی۔ قوم کو باخبر رکھنا چاہیے تھا اور انڈیا کے پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا۔ اس ساری چیز کو اب وہ خود بھی انہوں نے مانا کہ یہ صرف ماس پروپیگنڈا تھا۔ ان کے اپنے وہ شرمیلا بوس، اس نے پوری کتاب بھی یہی لکھا ہے، بیڈ ریکننگ میں آپ دیکھیں، اس نے خود ایڈمٹ کیا کہ سارا پروپیگنڈا تھا، جگہ جگہ جا کر اس نے سارا انویسٹیگیٹ کیا، سب کچھ وہ کیا۔ جنرل مانک شاہ نے خود تسلیم کیا کہ ہمارے پروپیگنڈا کو کاؤنٹر نہیں کر سکا پاکستان، وہ خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ رہ گئے رضاکار یا البدر کے لوگ، میں نے آپ سے عرض کی کہ البدر کا اب تو 50 سال بیت گئے نا، میں بھی اب لیٹ 70s میں ہوں، اس عمر میں بھی جس بندے کی یہ حسرت ہو کہ کاش میرا ایمان اتنا پختہ ہوتا، کاش میں اتنا اچھا مسلمان ہوتا، کاش میں اتنا اچھا سپاہی ہوتا، اتنا دلیر سپاہی ہوتا، کاش میں اتنا اچھا پاکستانی ہوتا۔ ان کے پاکستانی ہونے کا ناطے میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ سب سے پہلا جو انکاؤنٹر ہوا میرا ان لوگوں سے، بلکہ رابطہ ہوا پہلے، ایز اے وین گارڈ کمپنی کمانڈر، جو سب سے آگے کمپنی لیڈ کر رہی ہوتی ہے ایڈوانس میں اتفاق سے زیادہ وین گارڈ کمپنی کمانڈر، اور جمال پور سے شیر پور کے درمیان پل نہیں ہے، وہ فیری سسٹم ہے، دریا پار کرنا تھا، اور صبح صبح بھی ہم تیار ہو رہے ہیں، بھی ہلکا ہلکا بھی اندھیرا تھا اور ہلکی ہلکی روشنی تھی، تب پتہ چلا، مجھے نہیں پتا کہ وہ بزرگ پیچھے سے دریا کس طرح پار کر کے آئے، لیکن دریا کے کنارے وہ شپا شپا ہوا تو دیکھے ایک باریش آدمی، بزرگ آدمی، وہ کپڑوں میں بھیگا ہوا سارا، اور دریا پار کر کے میرے پاس پہنچا، اور مجھے کہتا ہے جی میں کل شام سے کوشش کر رہا تھا کسی طرح آپ تک پہنچوں، اب رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتی ہوں میں یہاں پہنچوں۔ آپ کو صرف یہ بتانے کہ دشمن یہ ایسٹ بنگال ریجمنٹ والوں نے دریا کے پار پوزیشنیں دی ہوئی ہیں، تو وہاں آپ دریا احتیاط سے پار کیجئے گا۔ یہ خبر ہمارے لیے بہت عام خبر تھی، ایک فوجی نقطہ نگاہ سے بہت عام خبر ہے۔ میں حیران تھا کہ اس عمر میں یہ آدمی دریا میں اپنے آپ کو اس کی تیز لہروں کی پرواہ کیے بغیر اس وطن کی محبت میں، اس پاک فوج کی محبت میں یہ اطلاع پہنچانے یہاں پہنچا ہے، کیا عظیم آدمی ہے۔ اب آگے چل کر جس البدر کی میں بات کر رہا ہوں، جس ناظم کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اس کا بیٹا تھا۔ وہ بوڑھا دریا پار کر کے آ رہا ہے، وہ بوڑھا جو ہے وہ دریا چیر کے آیا ہے پاکستان اور پاکستان کی فوج کے ساتھ محبت میں۔ بیٹا جب پورے ملک میں اس قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اینٹی پاکستان آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ ہتھیار اٹھا کر کھڑا ہو گیا ہے البدر میں کہ جی میں اس ملک کی حفاظت کروں گا۔ اب اور جب وہ جس طرح یہاں پہنچا اس کو بھی چھوڑے، وہ اسی انڈیا کو چیر کے یہاں پہنچا ہے، لیکن یہاں ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ یہاں پر جو حکمران تھے ان کو شاید پتہ نہیں خواب میں آیا یا کسی نے کان میں یہ بات ڈال دی کہ تمہارے باپ کی جاگیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ کوئی بنگالی نہیں آ سکتا کیونکہ یہ پاکستانی نہیں ہے۔ جیسے آج بھی وہاں بہاری پڑے ہیں نا، 50 سال سے پڑے ہیں، ٹیمپو میں ہے،
ان کو نہیں آنے دیا جا رہا. اب بوڑھا باپ دریا چیر کے آتا ہے پاکستان کے لیے, بیٹا پورے انڈیا کو چیر کے پاکستان پہنچتا ہے, لیکن پاکستانی قوم کا وہ حصہ نہیں ہے, کیونکہ وہ شریعت یہاں کی نہیں ملتی. وہ امریکہ کی شریعت پر پاکستان میں آتا ہے, دعویٰ اکیڈمی میں بھی رہتا ہے, یہاں کر پڑھاتا بھی ہے 3 سال کے لیے, پھر ملائیشیا. اب اس کا اگلا تیسری نسل ہے, وہ پوری دنیا کو ٹھکرا کے پاکستان سے شادی کرتا ہے. یہ وہ پاکستانی ہے. ہم پاکستان میں رہتے ہیں, یہ وہ پاکستانی ہے جن کے دلوں میں پاکستان بستا ہے. ان میں اور ہم میں فرق ہے. وہ 50 سال سے وہاں ہے, کیمپوں میں پڑے ہیں, ان کے دل میں پاکستان بستا ہے. ہم 50 سال تھوڑی سے زیادہ سے یہاں رہ رہے ہیں, ملک کو دیمک کی طرح چاٹنے سے بھی ہمارا ایک نہیں مار جاتا. لیکن وہ پاکستانی ہے جو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں, وہ پاکستانی ہے جو اپنا سب کچھ لٹا کے پاکستان کے لیے, وہ پاکستانی نہیں ہے. یہ عجیب انصاف ہے ہمارا. یعنی کہ باپ دریا چیرتا ہے, بیٹا دشمن ملک کو چیر کے یہاں پہنچا ہے تھرو انڈیا, کن مشکلوں سے پہنچا ہوگا. اور اس کا بیٹا پوری دنیا میں اس کو کوئی جگہ پسند نہیں آتی, شادی پاکستان میں کرتا ہے. کل میری سے بڑی طویل بات ہوئی, آیا ہوا ہے یہ ہفتے بھر کے لیے, ٹھیک ہے. تو جس انداز سے ان لوگوں نے مطلب جو پاک آرمی نے جس طرح لڑے, وہ تو دشمن بھی اس کے تعریف معترف ہے کہ ان کے پاس, ہاں مطلب وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ان کے پاس اور کوئی حل نہیں تھا سرنڈر کے. لیکن میں تھوڑا اچھی طرح اختلاف بھی کروں گا. اکثریت جو تھی, بلکہ موسٹ آف آور سولجرز they never wanted to surrender. جمال پور کی میری اپنی بٹالین تھی, وہاں پر جمال پور فورٹریس کہہ رہے ہیں. فورٹریس کیا جو خود ہم نے جو ڈیفنسز بنائے ہوئے تھے, کوئی اور کلر تو نہیں تھا. لیکن اس کو جب انڈین بریگیڈیئر نے شیو کو لیٹر بھیجا کہ اب تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے, سرنڈر کر جاؤ اور لوگوں کو خام خواہ مرواؤ مت, تو ان کو واپس لکھا کہ بھائی ہم تو منتظر ہیں, تمہارے انتظار کر رہے ہیں, تم حملہ کرو. بجائے یہ قلم کو زور دکھانے کے, میری خواہش ہوگی کہ تمہارے ہاتھ میں سٹین ہو, یہ قلم کو چھوڑو, سٹین کی بات کرو, اور ہم تمہارے منتظر ہیں. اور اسی جواب میں جب لفافے میں ایک بلٹ بھی ڈال کر بھیج دی. تو 2 مرتبہ کشمیر میں بھی افسر لڑ چکا تھا, اور وہاں ان کو تارے جرت ملا تھا. وہاں پھر اس پاکستان میں تارے جرت ملا, 5 تارے جرت ملی اس بٹالین کو, جس کے 102 شہید تھے. تو جس کے 102 شہید ہوں آؤٹ آف 600-700, زخمی کتنے ہوں گے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. 15-16 افسروں میں سے جس کے 10 زخمی ہوں اور 3 شہید ہو چکے, میں خود زخمی تھا جب واپس آئے. تو سرنڈر نہیں کرنا چاہتے تھے لوگ. ان کے لیے بھی یہ سرپرائز تھی کہ بڑی مشکلوں سے یہ, جب ان کو کہا کہ یہاں ڈھاکہ, اور ڈھاکہ کو اور کافی عرصہ تک ڈیفینڈ کیا جا سکتا تھا. لیکن اب میں کیا کہوں, کیونکہ اس دنیا میں نہیں ہے جنرل نیازی صاحب, اس لیے ان کے بارے میں کچھ کہنا غلط ہوگا. لیکن سروائیول والا جو میں بات کر رہا تھا نا, یہ ایک ایسا ایک بیسک انسٹنکٹ ہے. البدر کے بچوں نے کیوں نہیں سرنڈر کیا؟ ناٹ اے سنگل پرسن سرنڈرڈ. آج بھی وہ جو ڈھونڈ رہے ہیں نا اس میں پھانسی کے پھندوں پہ, متی رحمان نظامی اور قادر ملا اینڈ آل دیز پیپل, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی سرنڈر نہیں کیا تھا. سیاسی طور سے بھی آگے بڑھنا چاہا, لیکن الٹیمیٹلی جیسے جو انتقامی کارروائیاں ان کے خلاف ہو رہی ہیں, لیکن ان میں سے اکثر یا تو مارے گئے, ان کے سب کچھ برباد ہو گئے, تب گھر تک ان کے اہل خانہ کو مار دیا, ان کے ماں باپ کو شہید کیا, سب کچھ وہ کیا. کچھ نکل ہے وہاں سے. یہ جو میں کہتا ہوں کہ انڈیا کو چیر کر ہے, یہ پھر کسی وقت بیٹھے تو انشاءاللہ آپ کو ان کی داستانیں سناؤں گا. یہ کھٹمنڈو سے آیا,
کیونکہ یہ انڈیا کو چیرتے ہوئے کھٹمنڈو گئے، پھر کھٹمنڈو سے انڈیا کو چیر کر یہاں کر پہنچے، تھر پار کر جا کر بارڈر پار کیا، جن کو جو پاکستانی نہیں تصور ہوتے۔ اگر یہ پہنچ سکتے ہیں تو ذرا تصور کریں کہ اگر 25-30 ہزار فوجی نوجوان ان کو کہہ دیا جاتا کہ اپنا اپنا سروائیول ہے تمہارا، تو 30,000 اگر آدمی انڈیا میں پھیل چکا ہوتا، ایک ڈاکو کو پکڑنے کے لیے بھی کم از کم 15-20 آدمی پولیس کے چاہیے۔ ایک ٹرینڈ فوجی کو اگر 2-2, 3-3 کے گروپ میں یہ پین آؤٹ ہو جاتے، ان کو پکڑنے کے لیے انڈیا کے پاس اتنی ریسورسز ہی نہیں تھی اور ایک دہشت ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، وہ شاید تاریخ کچھ اور کہتی، بہرحال ابھی چونکہ ماضی کی باتیں اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ انڈیا آپ کے پاؤں پڑتا کہ خدا کے لیے ان کو واپس بلاؤ۔ جب رات کو پتہ چلے کہ جس گاؤں میں 10 بندے مارے گئے، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ پل ٹوٹ گیا، فلاں یہ جو کر رہے ہوں، جیسے ہماری یہ دہشت گردوں نے پورے ملک میں ایک تباہی مچائی ہوئی تھی، کتنی مشکل سے ہم نے قابو کیا، جو دنیا میں کوئی نہیں قابو کر سکا، پاکستان کی فوج نے وہ کیا، وہاں بھی کوئی دنیا کی فوج یہ نہ کر سکتی کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کا ڈیفینڈ کیا۔ لیکن جب کوئی اور ریسورسز ہی نہیں ہے، جو گولی فائر ہو گئی اب وہ ریپلیس نہیں ہو سکتی تھی وہاں، جب یہ کنڈیشن ہو تو فوج کے پاس رہ کیا جاتا ہے کچھ کرنے کو۔ لیکن ان حالات میں بھی جس فوج نے اس جمع مرضی سے جو لڑی ہو اور قوم کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہوا ہے، یہ دکھ کی بات ہے، یہ دکھ کی بات ہے۔ آج بھی کیا ہو رہا ہے، کبھی سوچا ہے آپ نے کہ کتنی قربانیاں دی ہیں فوج نے آپ کے ملک کو تخریب کاروں سے بچانے کے لیے؟ دنیا میں اور کوئی فوج نہیں کر سکی، امریکہ نہیں مقابلہ کر سکا ان کا، جو سب سے بڑی اپنی طرف سے طاقت بنا ہوا ہے۔ پاکستان نے وہ کام کیا ہے کہ ان کو نکیل ڈالی، ان پہ قابو کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ میں بعض ماؤں کو ایسے ہی جانتا ہوں، ذاتی طور سے جانتا ہوں، کہ جنہوں نے اپنا ایک نہیں 2-2, 3-3 لفظ جگر قربان کیے ہیں، اور جب قوم اس فوج کو برا بھلا کہتی ہو، جو انفارچونیٹلی یہاں کچھ بکاؤ قسم کے اینکرز بھی ہیں، کچھ خود غرض قسم کے سیاستدان بھی ہیں، کچھ ملک کو لوٹنے والے لوگ بھی ہیں، جو ان قربانیوں کے بدلے اس کو وہ کرے، تو جب اس کی ماں کو یہ پتہ چلتا ہوگا کہ جس کے لیے میرے 3 بچے میں نے اپنے قربان کیے ہیں، وہ اس آرگنائزیشن کو بھی اچھا نہیں سمجھ رہے اگر، تو وہ اس کا دل دہل جاتا ہوگا۔ اور جب وہ جاتی ہوگی، اس کی عزت یہ ہے کہ جب وہ اپنے خاتون کا، چونکہ اس لیے کہ بار بار وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ اپنے مرحوم خامد کی پینشن جب لیتے، ایک جاتی ہے خانے میں، اور اس میں تو جب اس کو انتہائی میں کیا کہوں کہ عجیب سے انداز میں کہا جی ابو ذرا ادھر بیٹھو، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت دھرتی کانپ جاتی ہوگی کہ 3 شہید کی ماں کو، اس وقت آسمان بھی لرز جاتا ہوگا۔ میں تو بلکہ یہاں تک یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواہ وہ سیولینز ہیں، خواہ وہ معصوم بچہ جس نے لوٹ کر کے گلے لگا لیا ایک تقریب کار کو اور خود بھی بم کے ساتھ اڑ گیا، خواہ وہ ہو، خواہ وہ وردی والا ہو، جس نے بھی اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور کچھ نہ کرو، صرف اگر اتنی مہربانی کر دے قوم کے ساتھ، قوم مہربانی کر دے ان کے ساتھ کہ ان کی شناختی کارڈ کے کونے پہ سرخ لکیر کھینچ دیں، جس نے اپنے خون سے سینچا ہے اس ملک کو، اس نے جو رنگ بھرا گیا ہے، اس ماں نے اپنے بچے قربان کر کے سینچا ہے اس ملک کو، اس خاتون نے اپنا سہاگ لٹا کر اس ملک کو بچایا ہے، اس باپ نے اپنا سہارا قربان کر کے اس ملک، مگر ان کی شناختی، جیسے آپ کے ہیں کیا کہتے ہیں پاسپورٹس ہیں، مختلف رنگ ہوں گے، ان کے لیے جو جن میں سے اکثریت ملک کو دیمک کی طرح چاٹنے والے ہیں،
कुछ हैं जो सरकारी ड्यूटी भी जाते हैं, दूसरा रंग है, नीला रंग है, एक आम आदमी का ये है। तो मैं कहता हूं जिसने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, अपना बहुत कुछ लुटाया है, उनका सिर्फ इतना ही कर दें कि उनके शनाख्ती कार्ड की एक निशानी लगा दें, उसके लिए शायद यही बड़ा एहसास हो। उसमें कौम को कुछ नहीं देना, न कुछ उसमें कोई माली नुकसान है, न कुछ है, सिर्फ एक ऑनर की बात है, ताकि जहां भी वो जाए उसको कम से कम इज्जत करने वाले लोग समझ जाए कि इनकी वजह से हम आराम की नींद सोते हैं। इस खातून की बड़ी कुर्बानी है, यस बूढ़े की बड़ी कुर्बानी है, यस खातून ने अपना स्वाग लुटाया है, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते। ये दुख की बात है। अपने मौसलों को नहीं अगर वो याद रखेंगे तो उसका कौम का क्या सूरत हाल बनेगी। तो चॉइसेस बहुत होती हैं, हर जंग में मुख्तलिफ चॉइसेस होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली स्ट्रॉन्गेस्ट इज द सर्वाइवल सेंस ऑफ जो सर्वाइवल के लिए आदमी लड़ता है ना, बका के लिए, वो चींटी से लेके हाथी तक उस जंग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक बिल्ली कितना बुज़दिल जानवर है, आप शी करके भाग जाती, जब देखते कोई और हाल नहीं है, फिर वो बिल्ली नहीं है, वो चीता है, क्योंकि वो अपनी सर्वाइवल की बका की जंग लड़ रहे। ना बका की बात आ जाए, वहां सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ हो जाती है। सर आखिरी मेरा सवाल ये है आपसे कि इस वक्त मुल्क के अंदर आपको किसी जमात से या किसी शख्सियत से कोई, क्योंकि बाहर हमारी सियासी जमातें भी मौजूद हैं, तो कोई उम्मीद है या फ्यूचर में कोई आप कोई बेहतरी देखते हैं, या अभी इस वक्त किसी से आपको कोई सियासी तौर पे उम्मीद हो? मैं अभी अगर इसमें ज़ातियात आ जाएगी, मैंने बहुत बार लोगों को बड़े मुख्तलिफ रूप में देखा है। मिसाल के तौर से जिन बच्चों की वजह से, उस बूढ़े की वजह से जो दरिया पार करके आया, तो सबसे पहले जो मुझे ज़हन में आया कि ये जो मोती किसी ने तराशे हैं, ये कौन है? तो वो पता चला कि मौलाना मौदूदी साहब है। तो जब मैं चलने फिरने के काबिल हुआ, अस्पताल से फारिग हुआ, अपने जख्मों से कुछ ठीक हुए जख्म, तो पहले जिसको मैं मिलने गया वो मौलाना मौदूदी साहब थे, कि मैं उस बंदे को तो देखूं जिससे ये मोती गड़े हैं। नतीजतन मुझे जमात अच्छी लगी, क्योंकि उसमें दौलत की वजह से नहीं इनके अमीर बनते थे। मेरे अपने गांव के दो हस्तियां थी जो जमात में थी। एक गरीब तरीन आदमी था, और जैसे देहातों में होता है, जो वही मैं कह रहा हूं कि हम लोग चूंकि इस्लाम से काफी, क्या कहूं मैं, दूरी भी नहीं कहूंगा या क्या कहूं, या ना समझी कहूं, कुछ भी कहूं। अल्लाह तो कहता है कि हाथ से काम करने वाला मेरा दोस्त है, हम उसको कमीकारी समझते, हम उसको अच्छा नहीं समझते, हम घटिया समझते। अल्लाह का दोस्त है, वो कह रहा मेरा दोस्त है, तो उससे बड़ा क्या होगा जो अल्लाह का दोस्त है। तो एक जो गरीब आदमी था, वो कमीकारी जिनको आप कहते हैं, और जो अमीर आदमी था वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन था पिंडी में। इस जमात में जो वो गरीब था वो अमीर था, और वो जो अमीर था वो नायब था। तो मुझे अच्छा लगा। वो जो गरीब था वो फिर बाद में पूरे पंजाब का भी अमीर रहा, और मेरा उनके पास बहुत आना जाना था। फिर मैंने देखा कि बतदरीज तब्दीलियां आ रही।
جماعت میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو گئی. آپ دیکھیں نا کہ اتنا بڑا انقلاب جو کائنات میں اتنا بڑا انقلاب نہ آیا ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے, اور 61 سال بعد کیا ہوئے انہیں کے نواسے کو قتل کیا جا رہا ہے. ایسا ہی ہوا نا. اب اسی طرح جب وہ پرسسٹنسی نہ رہے تو زنگال بھی دونا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں. جماعت میں بھی وہی ریٹروگریشن آ گئی, نیچے آنا شروع ہو گئی. ایک وقت تھا کہ مسلم لیگ کا یہی صورتحال تھی, وہ بن کے رہے گا پاکستان, سب کچھ لٹا کے بھی یہی جو آج ارادہ ہے آؤٹ آف 116 سیٹس 113 کے 119 میں سے 116 لیے, 116 میں سے 113 سیٹیں لی انہوں نے. وہیں اٹھی مسلم لیگ وہاں سے, ریٹروگریشن ہوتے ہوتے یہاں سے کچھ الگ ہو گئے. ٹھیک ہے, اچانک ایک چمک نظر آئی کہ یہ ایک کھلاڑی اٹھا اور اس نے کہا انشاءاللہ کچھ بہتر کروں گا. I never liked him. سچی بات ہے, مجھے کرکٹ بھی پسند نہیں تو کوئی اتنی کھیلنے والے کیا پسند ہوتے. صحیح بات ہے, فٹ بال مجھے ضرور پسند تھا, جمناسٹک کرتا رہا اپنے کالج لائف میں, ایتھلیٹکس کرتا رہا سب کچھ, لیکن یہ واحد گیم تھی جو میں نے کبھی نہیں کھیلی, مجھے اچھی نہیں لگتی تھی. یار یہ کیا گیم, سارا دن ٹک 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 کرتے ہو, آؤٹ پٹ کچھ نہیں. خیر وہ ایک الگ بات ہے. تو مجھے عمران خان کبھی پسند نہیں تھے. ان کو پسند ہوگی جو کرکٹ کو جن کو دلچسپی ہو, یا ان کو پسند ہو, مجھے کوئی ایسی دلچسپی نہیں تھی. تو لیکن جب میں نے دیکھا کہ بہت کچھ قربان کر کے اس ملک کے لیے آیا ہے, کہ شہرت بہت مل چکی تھی اس کو, اور اس سے زیادہ کیا شہرت ملتی. میرے خیال ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم سے زیادہ مشہور آدمی تھے. پیسہ اتنا اور کسی نے کیا کرنا ہے, پہلی اتنی اس کی دولت اس کے پاس تھی کہ اولاد کے لیے کمانے کا, آج بھی اس کو اپنے بچوں کے لیے کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے بچے خود ماشاءاللہ ارب پتی ہے, وہ ماں کی طرف سے ہی. یہ ان کو ایک پائی بھی نہ دے, ان کو ضرورت بھی نہیں ہے. نہ اس کو دولت کی ضرورت تھی, نہ اس کو شہرت کی ضرورت تھی. تو عام طور سے یہی ہوتا ہے, اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. باقی اپنا عیاشی کر کے اپنے زندگی بابا کر رہا تھا, لیکن اسے بہت کچھ قربان کیا. تو آئی تھاٹ کہ شاید قوم ان کو چیزوں کو سمجھے, لیکن میرا خیال ہے کہ مافیا سے زیادہ مضبوط ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو جائے. پھر اس نے کوئی اپنی ٹیم مناسب اس کو بنانی پڑے گی, کیونکہ انقلاب اسی صورت میں آتا ہے جب پہلا ہی ساتھی یہ ہو. اپنے خاندان سے جب شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے نگیٹ کیا, اور ایک لڑکا اٹھتا ہے میں آپ کا ساتھ دوں گا. پہلی دعوت میں پہلے بیوی نے ساتھ دیا, کہا آپ سچے ہیں, آپ یتیموں پہ. پھر ایک لڑکا اٹھتا ہے, پھر ایک ایک کر کے روم موتی اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں, چل رہا کام. پھر ایک ایسی مالا بنتی ہے کہ کوئی صداقت پہ عروج پہ ہے, کوئی شجاعت پہ عروج پہ ہے, کوئی انصاف پہ عروج پہ ہے. تو وہ جب وہ موتی آئے پھر ایک انقلاب آیا. اس کے پاس انفارچونیٹلی وہ موتی نہیں ہے, اس میں وہ ہے اکثر وہ ہے جو دوسری پارٹیوں کے ٹھکرائے ہوئے کہہ لو, یا وہاں سے بگوڑے کہہ لو, یا تو یہاں بھی ایسا ہے تو یہاں بھی ایسے ہی ہے. تو اس کی تو بات ایسی آتی ہے کہ ان کے ہوتی ہے, اس کو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک لوگ کے ساتھ مجھے ٹی وی پہ کسی وہ شوز میں بات کرنے کا اتفاق ہوا, تو میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے تو ان میں وہ ڈیپتھ ہی نہیں ہے کہ ویڈیو اپولوجیز. میں نے وہ اینکر کو بعد میں کہا, میں نے کہا فار گاڈ سیک مجھے یار تم بلاؤ مت, بلاؤ تو کم از کم اس موضوع پہ اس بندے کو کچھ علم تو ہو یار, جس کو بلاتے ہو جیسے بحث کرتے مزہ تو آئے.
تو اس ڈیپتھ کے بندے جب اس کے ساتھ وزیر ہوں تو اکیلے نبی تو پھر وہ بعض ایسے جن کے ساتھ امت ہی کوئی نہیں ہے نبی کے ساتھ، تو یہ تو بیچارہ ہمارے طرح ایک عام آدمی ہے نا، یہ اکیلا کیا کر لے گا؟ پہلے موتی تو تیار کر لیتا اللہ کا بندہ، اسے ٹیم اچھی نہیں تیار کی۔ تو سراج الحق سے آپ کو کوئی امید نہیں، سراج الحق اچھا آدمی ہے، سادہ آدمی ہے، میں تم ٹوائس روزہ میری ملاقات ہوئی ہے، اچھا آدمی ہے۔ اور سراج الحق یہ، لیکن بات یہ ہے نا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا مودودی صاحب کے پاس مجھے، آپ امیجن کریں کہ ایک ینگ نوجوان، اس وقت میری عمر بمشکل 26-27 سال تھی، اور مولانا مودودی صاحب جیسا آدمی جو اپنی زندگی وقف کر چکا ہو ایک انقلاب کے لیے، لیکن میں نے اتنا بردبار انسان نہیں دیکھا اور اتنے مربت والا انسان بھی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں، کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوں۔ ان دنوں یہ لکھ رہے تھے، بڑے مصروف تھے، تفہیم القرآن کی آخری جلد اس وقت کمپائل کر رہے تھے، تو جس کی وجہ سے بہت کم ملاقات کرتے تھے، لیکن somehow he was very kind to me، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ تو میں گیا تو میں نے چودھری رحمت اللہ صاحب سے کہا کہ میں مولانا صاحب سے ملنا چاہ رہا ہوں، تو نے کہا جی ویسے آج انہوں نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ ملاقات کے لیے کسی کو نہ بھیجنا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی نہیں، میں دوسرے ان کو میرا سلام کہہ دیجیے گا، یا ان کو صرف انتقام بتا لیں گے جی میرے ریاض آئے تھے اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں جا، ان کو بتایا، ان کو نہیں، ان کو اندر بھیجو۔ تو میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا وہ تو خیر میں گیا۔ اب آپ تصور کریں کہ ایک نوجوان شخص ایک اتنے عظیم آدمی کو یہ کہہ رہا ہو کہ جناب جو آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں کہ وہ مجھے لگتا ہے وہ کبھی نہیں آئے گا۔ اب اس سے زیادہ احمقانہ بات کوئی نہیں کر سکتا۔ میں آج ایڈمٹ کروں گا کہ بڑی احمقانہ بات میں نے کی اور اپنی طور سے بڑا منطق کے ساتھ کی۔ وہ مسکرائی، سب کچھ ایک طرف رکھا، مجھے کہتے ہیں آپ کیوں یہ محسوس کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی گزارش یہ ہے کہ 4 ذرائع ہیں مینلی جو دوسرے کو کمیونیکیٹ کرنے کے جو ذرائع ہیں، وہ ایک ذریعہ یہ ہے کہ اشارے سے، تو یہ تو ایسے جیسے گونگے کرتے ہیں، یہ بہت محدود ذریعہ ہے۔ ایک ہے زبان سے اور ایک ہے تحریر سے۔ میں نے کہا جی جو تحریر والا ذریعہ ہے آپ نے یہ اپنایا ہے۔ ملک کی آبادی 80% ان پڑھ ہے، اس وقت یہی تھی، اب پتہ نہیں، اب تو چونکہ کرونا کی وجہ سے سارے پاس ہو گئے تو اب تو بہتر ہو گیا کام، پورا پاکستان جب پاس ہو جائے اور 70 تو یونیورسٹی میں فرسٹ آ گئے۔ خیر وہ میں نے کہا کہ جی وہ 80% کو تو آپ نے چھوڑ دیا کہ میری بات مت سنو، باقی جو 20% رہ گئے ہیں، میں نے کہا ان میں سے سارے آپ کا لٹریچر نہیں پڑھیں گے، اگر آدھے پڑھ لیتے ہیں تو سمجھو بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 10 آدمیوں نے پڑھا، لیکن 10 بھی شاید نہ پڑھے، یہ میں بہت بڑی پرسنٹیج لگا رہا ہوں، ورنہ شاید 5 آدمی پڑھیں گے ان 20 میں سے۔ میں نے کہا کہ ان 5 میں سے آدھے ایگری کرتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ آپ کی لٹریچر جو پڑھے تو آپ سے ایگری بھی کر جائے، they may differ also۔ میں نے کہا 2.5 آدمی رہیں گے جو آپ کے ساتھ ایگری بھی کر گئے، ان 2.5 میں سے اگر آدھے آپ کے ساتھ چل نکلتے ہیں، کیونکہ یہ سفر شاید کوئی قربانیاں بھی مانگے تو بہت بڑی بات ہے، تو 1.25 آدمی آپ کے ساتھ چل نکلے اس سفر پہ، تو میں نے کہا شاید 1.25 سے انقلاب نہ آ سکے، 1.25% سے مسکراتے رہے، سنتے رہے۔ میں اس لیے کہتے ہوئے salute him, he was a great man۔ تو
میں اپنی طرف سے بڑا دلائل دے کے میں بڑا مطمئن تھا کہ جی میں نے بڑی، وہ مجھے کہنے لگے کبھی آپ نے غور کیا اپنے انسانی جسم کے اوپر، ذرا اس کی ریشو اور دماغ کی ریشو کو ذرا اندازہ لگائیں کیا ہے، اور وہ دماغ اتنی کم ریشو میں ہو کر پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. تو اگر یہ 1% پڑھا لکھا آدمی اگر واقعی میرے ساتھ چل نکلا تو یہ اس جسم کو کنٹرول کر لے گا. گریٹ مین. اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ کتنے بردبار اور کتنا عظیم آدمی تھے. تو انہیں بہت اچھی پنیری لگائی، بہت اچھے لوگ پیدا کیے، لیکن اللہ کرے کہ سارے سراج اللہ کی طرح بھی ہو جائیں اس میں. صحیح. ٹھیک ہے نا. تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت زیادہ ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا. موسٹ ویلکم، بہت مہربانی. بہت